لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ ہماری جمعہ کی نماز بھی قبول فرمائے، اللہ ہمارے خطبے کو بھی قبول فرمائے، اور جو ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے بہت تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم نکلے تو اپنے وقت پر ہی تھے، لیکن راستے میں ان بارش کی وجہ سے اور ٹریفک کی وجہ سے کافی دیر ہمیں ادھر ادھر رکنا پڑا، جس کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی ہے، تو بہت سے لوگوں کو کام کاج کے لیے جانا بھی ہوگا۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو باتیں بتا کر بات ختم کریں اور خطبہ نماز شروع کریں اور دعا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، بات شروع کریں گے، زیادہ وقت نہیں، 1-2 منٹ کے لیے ہم سب اللہ کا ذکر کر لیں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا، یہی بہت بڑی بات ہے، اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کی ہم کو ہر وقت توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میرے دوستوں، میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر شروع کریں۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک معاف کرنا، تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا مل کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اس کے بیچارے پیچھے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اس نیت سے تھوڑا مل کے بیٹھیں گے نا کہ پیچھے والے کو جگہ مل جائے گی، تو اس کی نماز کا ثواب بھی ہمارے نام اعمال میں آئے گا انشاءاللہ۔ چلو ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بھائی سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دعا کرو اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی سب درود پاک پڑھیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد البشیر محمد النذیر محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المذکر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، اللہ کا تھوڑا ذکر بھی ہوا، پیارے نبی پر ہم نے کچھ درود بھی پڑھا، دعا کرو اللہ سب قبول کرے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ایک تسبیح بتانا چاہتا ہوں جو آپ روز رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاں۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تسبیح کو؟ کہو نا بھائی، آپ نے کہو کتنی مرتبہ؟ فائدہ کیا ہوگا؟ چھوٹی تسبیح ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا، آپ پڑھ لینا، آپ کی بیوی کو بتا دینا، بچوں کو بتا دینا، امی ابا کو بتا دینا، رات کو سونے سے پہلے چھوٹی سی تسبیح پڑھنا۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 3 مرتبہ پڑھ کے تو سو گیا۔ بھائی ہم تو سو گئے، خبراتے لے کے سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ان کو سب کو گن کر اس نے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گا، اور دنیا میں جتنے درخت تھے وہ سب
جائیں گے اور اتنے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے پتھر ہے وہ سب گنے جائیں گے, اتنے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور آخر میں نبی نے فرمایا خوش ہو جا, سمندر میں جتنا پانی ہے ایک ایک قطرے کے بقدر تیرا ایک ایک گناہ معاف ہو جائے گا. تو میرے دوستوں کتنا بڑا معاملہ ہو گیا. ہم تو پڑھے سو گئے اور اللہ وہاں معافی پر معافی کر رہا کہ جتنے انسان آئے وہ بھی اس کی تعداد کے مطابق گناہ معاف, جتنے درخت اس کی تعداد کے مطابق گناہ معاف, جتنے پتھر اس کی تعداد کے مطابق گناہ معاف, اور جتنے سمندر کے قطرے اس کی تعداد کے مطابق گناہ معاف. تو قسم اللہ کی رات کو سویا, صبح بخشایا اٹھ گیا. بس صبح بخشایا لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے سوئے تو عشاء پڑھ کے اور اٹھے تو فجر پڑھے. تو یہ دو فرض ہوں گے نا تو یہ تصویر قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دو فرض ہوں گے نا تو تصویر قبول ہو. بھائی کون سی تصویر آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ زور سے کتنی مرتبہ؟ ہاں ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ یاد کرو گے انشاءاللہ. ابھی یہ ہم نے کارڈ دے دیے مولانا شکیل صاحب کو. کیا نام آپ کا؟ مولانا شکیل صاحب کو کارڈ دے دیے. انشاءاللہ بیان کے بعد وہ کارڈ آپ کو مل جائیں گے. اس پر تصویر بھی لکھی ہوئی ہے اور فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے, اور کون سی کتاب سے ہم نے لیا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے شاید کارڈ کم ہوں گے اور لوگ زیادہ ہے تو زیادہ بھیڑ بھاڑ دھکم دکھی گالی گلوچ کی ضرورت نہیں. بھائی ایک آدمی کے درمیان ایک کارڈ تین کے درمیان ہو جائے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بھائی میں لکھ لیا تو لکھ لے, بھائی تو لکھ لیا تو لکھ لے, یہ بھی تو دعوت و تبلیغ ہے. بس ہم کریں گے انشاءاللہ. رات کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3. اللہ تعالیٰ بہت گناہ معاف کریں گے, بخشا ہے اللہ گناہ معاف کریں گے. میرے دوستوں کون سی تصویر پڑھنا ہے میں ایک مرتبہ پڑھ کر آپ کو بتا دوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی, یاد ہے نا بھائی؟ ساتھ میں پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. خیر میرے دوستوں وقت کافی زیادہ ہو چکا, بلکہ میرے خیال سے ہر جمعہ میں جو آپ کے خطبے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم بھی آ گیا. آپ کو کوئی حرج تو نہیں میں اگر 10 منٹ بولوں تو؟ کوئی حرج تو نہیں؟ جی بھائی کوئی حرج نہیں نا؟ تو چلو میں بات کروں نا, دل کھول کر بات کروں نا. بھائی آپ لوگ ناراض ہو جائیں میں بات کروں, یہ تو مناسب نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہر ایک اپنا کاروبار میں لگا ہوا آدمی ہوتا ہے. بس یہ بارش آئی اس کی وجہ سے یہ تھوڑا آنے میں دیر ہو گئی, لیکن بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں جب بارش آئے نا, یعنی ہمارے نبی نے تو کیسے کیسے راستے کھولے, وہ ہم کو معلوم نہیں کہ کیسے راستے پر جانا. ورنہ بارش آئے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بارش آتی تھی تو سر سے امامہ ہٹا دیتے تھے. بھائی ہمارے نبی امامہ پہنتے تھے, سر سے امامہ ہٹاتے تھے اور پانی کو سر پر آنے دیتے تھے. پھر اپنے قمیص کو اوپر کرتے تھے اور پیٹ پر پانی کو آنے دیتے تھے اور کہتے تھے ابھی ابھی اللہ کے پاس آئی ہے, یہ آئی ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی, یہ آئی ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ آسمان سے پانی برستا ہے دعا مانگو, اس وقت تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو میرے دوستوں کل میں تو یہی سوچ رہا تھا رحمت ہی رحمت میں ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو رحمت نصیب فرمائے. اور ایک دعا پر آمین کہو, اللہ بارش کو رحمت بنائے, ہمارے لیے عذاب نہ بنا دیتے. اس لیے میرے دوستوں اس کا کھٹکا بہت دل میں رہتا ہے کہ کہیں پانی زیادہ آ گیا, جھوپڑے اڑ جائیں گے, پترے اڑ جائیں گے. میرے دوستوں دعا کرو اللہ رحمت بنا دے, اس کو عذاب مت بنانا. خیر میرے دوستوں میں ایک بات شروع کروں لیکن آپ تھوڑا میرا ساتھ دے دو. میرے دوستوں دیکھو ہم سب نبی کے امتی ہیں, ارے کہو نا, اور ہمیں اس پر بہت خوشی ہے. بہت خوشی ہے. کیوں خوشی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کتنی اچھی بات کہی, کتنی اچھی بات کہی. قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی چاہتا ہے لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑے. کتنی اچھی بات ہمارے نبی نے کہی. کیا فرمایا؟ نحن الاولون والآخرون, نحن الاولون والآخرون. ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو, اے صحابہ خوش ہو جاؤ, ہم تو آگے بھی ہے ہم تو پیچھے بھی ہے. کیا کہا؟ ہم تو آگے بھی ہے اور ہم تو, اور ہمارے نبی نے کہا یہ صرف میری خصوصیت ہے, میرا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو آگے بھی ہے تو پیچھے بھی ہے. تو صحابہ کو سمجھ میں آیا نہیں؟ بھائی صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ گئے کہ بھائی یہ کیا مطلب کہ ہم آگے بھی ہے ہم پیچھے بھی ہے. صحابہ نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا, جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا اور جو پیچھے ہوگا وہ صحیح بات ہے نا بھائی. جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری صف والا نہیں, اور جو آخری صف والا ہے وہ پہلی صف والا نہیں. اول ہوگا تو آخر نہیں ہوگا, آخر ہوگا تو اول نہیں ہوگا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نحن الاولون والآخرون, ہم تو آگے بھی ہم تو پیچھے بھی, ہم تو اول بھی ہم تو آخر بھی. صحابہ کو سمجھ میں نہ آیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بھی اور پیچھے بھی دونوں کیسے ساتھ میں جمع ہو گئے؟ سمجھ میں آیا؟ ہمارے آقا محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. کہا کہ ہم پیچھے ہیں اس لیے کہ ہم اخیر میں دنیا میں آئے ہیں, میں آخری نبی اور میری امت آخری امت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی نبی, زور سے کوئی نبی نہ, کوئی امت نہیں, کوئی قرآن نہیں, قیامت. اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت. بھائی ہمارے نبی تو آخری نبی ہے نا, تو ہمارے نبی نے کہا ہم آخری ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں آنے میں آخری ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, اس کے بعد کوئی قرآن نہیں, ہم آخر ہے. اور اول کیسے ہے؟ کہا آخر تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم آخر میں آئے, لیکن اول کیسے؟ تو نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ہم اول بھی ہے اس لیے کہ سب سے پہلے جنت میں میں اور میری امت جانے والی ہے. بھائی جنت میں ہاں حضرت آدم کی امت بعد میں, حضرت ابراہیم کی قوم بعد میں, حضرت عیسیٰ کی قوم بعد میں, سب اسٹاپ کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا کوئی نبی نہیں, کوئی امتی نہیں, پہلا آخری نبی محمد الرسول اللہ جنت میں جائیں گے اور ان کی امت جنت میں جائے گی. تو جنت میں جانے میں ہم پہلے اور دنیا میں آنے میں ہم. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے. بھائی احسان ہے کہ نہیں کہ کم رہ اور جنت میں جا, محنت کم اور ثواب زیادہ. تو میرے دوستوں اس پر ہم سب کو بہت خوشی ہے. اور میرے دوستوں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتا؟ ارے زور سے کہو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتا؟ ہمت سے کہو نا بھائی ہو سکتا. عقیدہ مضبوط کرو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ساتھ میں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی وہ نبی کہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی, زمین پر بھی حکومت کی, آسمان پر بھی حکومت کی, زندوں پر بھی حکومت کی, قبر کے مردوں پر بھی حکومت کی. نبی وہ نبی جنہوں نے چرندے چرندے پرندے انسانوں جنات و فرشتوں پر حکومت کی, یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا, ارے انگلی اٹھ جاتی تھی آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. ہے نا بھائی کیا حکومت. ایک حکومت بتا دوں بھائی, سنو گے نا ایک مرتبہ, بھائی سنو بہت پیار کی بات ہے, بہت کام کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک عورت ہے جس عورت کا نام ہے حضرت ام سلیم. کیا نام ہے؟ حضرت ام سلیم. وہ ایک مرتبہ کچھ حلوہ بنائی. حدیث پاک میں اس حلوے کا نام لکھا ہے ہائی سن, عربی زبان میں کہتے ہیں ہائی سن, ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے مالیدہ, اردو میں ترجمہ کرتے مالیدہ. لیکن وہ کیسا بنایا جاتا ہے؟ کچھ مکھن لیا جاتا ہے, بٹر, کچھ مکھن لیا جاتا, کچھ پنیر کے ٹکڑے لیے جاتے, کچھ کھجور لیا جاتا اور اس کو گرم کر کے حلوہ بنایا جاتا. تو ام سلیم نے ایک چھوٹے سے پیالے میں حلوہ بنایا. اب وہ بیچاری غریب عورت تھی. کون؟ حضرت ام سلیم غریب عورت تھی, بیچاری نے محبت میں چھوٹے سے پیالے میں حلوہ بنایا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا. حضرت ام سلیم کے بیٹے کون؟ حضرت انس. کون حضرت؟ اپنے بیٹے کو بلایا, انس ادھر آ, اور کہا کہ بیٹا دیکھ تو نبی کی خدمت میں رہتا ہے. تو ام سلیم نے کہا ہے میرے بیٹے تو نبی کی خدمت میں رہتا ہے, جا کے نبی کو یہ حلوہ دے دے اور جا کر کہنا کہ اس سے زیادہ بنانے کی میرے اندر طاقت. ام سلیم نے کہا جا کر نبی کو سلام کہنا اور کہنا چھوٹا سا پیالہ ہے اور اس سے زیادہ بنانے کی میرے اندر طاقت بھی نہیں, اس لیے اتنا پیسہ نہیں, اتنے روپیے نہیں کہ میں بڑی بڑی دیگ چڑھاؤں. اس لیے میرے نبی کو کہنا بہت محبت سے بنایا ہے اور بہت پیار سے بنایا ہے, آپ میرے نبی ہے, میں آپ کی ایک امت میں رہنے والی عورت ہوں, آپ اس کو قبول کر لینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لیا جس میں حلوہ تھا, وہ پیالہ لیا اور سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا انس کیا لے کر آئے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کہنے لگے امی نے بھیجا. بھائی کیا کہا؟ امی نے بھیجا اور یہ حلوہ لے کر بھیجا. لیکن امی نے آپ کو بہت سلام کہا ہے اور کہا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے, زیادہ روپیے نہیں تھے, زیادہ درہم اور دینار نہیں تھے, اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے بنایا ہے, آپ قبول کر لیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے. ارے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ نبی ہماری دعوت کو قبول کر لے, بھائی نبی ہمارے حلوے کو قبول کر لے, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پیالہ آیا, دیکھا اس میں حلوہ. ہمارے نبی نے کہا اللہ ام سلیم کو بہت اچھا رکھے. بھائی ہمارے نبی نے دعا دی جزا 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 اللہ خیرہ, اللہ ام سلیم کو بہت اچھا رکھے, بہت بنا کے بھیجا, بہت بنا کے بھیجا. تو انس کہنے لگے اللہ کے رسول بہت کہاں ہے, کتنا پیالہ, اتنا سا پیالہ. آپ کہہ رہے اللہ کے رسول نے کہا نا دکھنے میں اتنا ہے ورنہ بنایا بہت ہے. حضرت انس کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی اتنا سا پیالہ اتنا حلوہ, بھائی ہاں جیسے ہمارے پاس آدھا کلو کا ڈبہ ہے مٹھائی کا تو بہت کہاں سے ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا بہت کہاں سے ہوگا, اور نبی کہتے نہیں ام سلیم نے بہت بنایا, بہت بنایا, بہت بنایا. حضرت انس کہتے میری امی نے کوئی زیادہ نہیں بنایا. تو ہمارے نبی نے کہا انس تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, جا باہر جا اور جتنے آدمی ملے سب کو کہہ دے حلوے کی دعوت تھی. باہر جا اور جتنے آدمی ملے سب کو کہہ دے. حضرت انس کہتے میں جاؤں ہی نہیں. اور بھائی کیوں جاؤ اتنا سا حلوہ,
انس کہتے آدھا میں کھاؤں آدھا نبی کھاوے بیوی کھاوے پھر اور کہاں سے؟ ہمارے نبی نے کہا انس میرا حکم ہے جاؤ باہر جاؤ اور جو بھی چلتا پھرتا ملے جو ادھر جاتا ہو یا ادھر جاتا ہو کہو کہ آؤ نبی کے گھر پر حلوے کی دعوت ہے. اب حضرت انس کہتے کرتا نہ کرتا کہاں دروازے پر کھڑا ہو گیا جیسا کوئی صابری مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے آنے جانے والے کو کہے تو بیچارہ رات تک تو سر کے بال بھی نہ بچے. ارے ہوئے کہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جاوے حال برا ہو جاوے کہ نہیں. لیکن وہاں کیا حال تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام شروع کر دیا جو ادھر سے جاتا جو ادھر سے آتا بھائی اندر آؤ نبی نے حلوے کی دعوت دیا بھائی اندر آؤ نبی نے حلوے کی دعوت دی. میرے دوستوں لکھا تھوڑی دیر میں نبی کے کمرے میں 300 آدمی جمع ہو گئے. کتنے آدمی جمع ہو گئے 300 اور حضرت انس آ گئے پورا کمرہ گھٹا کر باہر اندر صحن سب بھرا ہوا. حضرت انس کہتے اللہ کے رسول بہت آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انس اب 10 کو کہو آگے بڑھتے جائے اور حلوہ کھاتے جائے 10 کو کہو آگے بڑھتے جائے حلوہ کھاتے جائے. انس کہتے میں حیران تھا بس آتے پیٹ بھر کے حلوہ کھاتے لیکن حلوے کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوتا تھا ایک لقمہ بھی کم نہیں. حضرت انس کہتے میں دیکھتا رہا یہ ہوتا رہا معاملہ. حضرت انس کہتے 300 آدمی آئے سب نے حلوہ کھایا پھر میں نے کھایا پھر نبی نے کھایا. حضرت انس کہتے ابھی بھی پیالہ ویسا کا ویسا بھرا ہوا اور میرے نبی نے کہا دیکھو حضرت انس کہتے میرے نبی نے کہا اب یہ پیالہ اٹھاؤ اور سلیم کو پہنچا دو. یہ بھرا ہوا پیالہ اٹھاؤ سلیم کو پہنچا دو. حضرت انس کہتے میں نے پیالہ اٹھایا تو پہلے ہلکا تھا ابھی تو اور بھاری ہو چکا تھا. کہتے جب لایا تھا تو پیالہ ہلکا تھا اب اٹھایا تو پیالہ بھاری ہو گیا. کہتے میں سلیم کے پاس گیا تو میری امی رو پڑی کہ میرے نبی نے دعوت قبول نہیں کی. انس کہتے ارے کیسی قبول کی ہے تیری دعوت کہ 300 آدمیوں نے کھایا میں نے کھایا نبی نے کھایا. اس سے میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے. کن کے پاس آ گئے حضرت سلیم کے پاس آئے اور کہا اے سلیم یہ کھا لے تیرا تو وہ کھانا ہے جو آسمان کے فرشتے بھی پسند کرتے ہیں. تو میرے دوستو خیر بتانا مجھے یہ ہے ایک پیالہ کتنے لوگوں نے کھایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے پاس برکت ہے. بھائی نبی کے پاس نا زور سے کہو نبی کے پاس برکت ہے نا برکت ہے نا. میں نے آپ کو ورنہ ایسی تو بہت ساری مثالیں قسم اللہ کی اتنی ساری مثالیں کہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ کہاں کہاں نبی سے برکت ہوئی کھانے میں پینے میں پہننے میں. تو تقریباً 52 واقعے ہیں. کتنے واقعات تھے یہ تو میرے جیسے نالا کی نے دیکھا ورنہ اور بھی ہوگا. ہاں میرے دوستوں 52 واقعات ایسے ہیں کہ نبی کی انگلی لگ جاتی نبی کا بال مبارک لگ جاتا نبی کا پسینہ مبارک لگ جاتا نبی کا تھوک مبارک لگ جاتا. اللہ وہاں برکتیں ہی برکتیں رکھتا تھا. تو معلوم ہوا جو نبی کا ہوگا وہ برکت والا ہوگا. بھائی جو نبی کا ہوگا وہ. اور آج ہمارے پاس برکت کون آج ہمارے پاس برکت ہر آدمی روتا پیسے کے لیے. روتا نہیں روتا نہ میٹھی کھاڑی والے نہیں روتے. ارے روتا کہ نہیں روتا ہر آدمی ایک چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیا ہو کہ کچھ. اس سے کہ دو ہی بات ہے ایک کہتا میرے پاس پیسہ نہیں وہ بھی روتا اس لیے کہ پیسہ نہیں اور ایک وہ بھی روتا پیسہ ہے لیکن برکت. کہتے مولانا آنے کا راستہ دھیرے دھیرے لیکن آیا کیا کہ کہتے مولانا 10 لاکھ 15 لاکھ کا حساب کچھ نہیں ملتا کہ آیا کیسے اور گیا کیسے. آنے میں سال لگ گئے اور جانے میں دن ہی دن لگ گئے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو وہ نبی جس کے سائے میں جو بھی جاتا برکت ہوتی تو ہم لوگوں کو برکت کیوں نہیں ہو رہی. اب بیچارہ پریشان کہ مولانا تعویذ دے دینا برکت ہو جائے. تعویذ سے برکت ہوگی زور سے کون ہوگی. ارے ہوگی برکت. میں نے آپ کو پہلے سنا ہے نا ایک بھائی میرے پاس آیا تھا یہی سورت کا ایک بھائی میرے پاس آیا کہ مولا برکت کے لیے کوئی تعویذ. تو میں نے یوں جیب میں سے یوں پرچی نکالا اور یوں لکھا میں نے اور لکھنے کے بعد میں نے کہا جا بھائی چلا جا لائن میں مت کھڑا رہے ہمارے یہاں بہت لمبی لائن ہوتی. میں نے کہا لائن میں مت کھڑا رہے جا تو چلا جا. تو وہ کھڑا ہو گیا کہا نہیں مولانا. میں نے کہا بھائی جا تجھے دے دی نا تعویذ دی برکت ہوگی جا. تو کہتا مولانا اتنے چھوٹے کاغذ سے کیا ہوگا بڑا دو نا دیوار پہ لٹکاؤں. مجھے کہتا مولانا اس سے کیا ہوگا اتنا چھوٹا کاغذ میں گلے میں بڑا دو نا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا بھائی اگر بڑا تعویذ دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا میرے گھر جا میرے گھر کی دیوار پر کوئی لٹکی ہوئی تعویذ نہیں تھی. بھائی برکت ہوتی تو پہلے تجھے دیتا کہ میں لیتا. ارے کہو نا پہلے میں تو پھر دیوار کا وال پیپر ہی بنا دیتا پورا تعویذ سے بھر دیتا اگر برکت ہونے والی ہوتی. بلکہ میں بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا کہ نہیں بیوی کو کہہ دیتا کماؤں گا دماؤں گا نہیں وہ ہے نا تعویذ وہ چلے گی بھائی تعویذ چلے گی. ارے میرے دوستوں ہاں تعویذ کام کرے گی میں منع نہیں کرتا. نبی نے بھی تعویذ دی تعویذ کام کرے گی لیکن پہلے تو تھوڑا تو اللہ کا بن جا. بھائی تھوڑا تو اللہ کا بن جا. تو فجر کی نماز نہ پڑھے اور کہے کہ وہ تعویذ سے برکت ہوگی. ہاں فجر پڑھ لے کہ قسم اللہ کی وہ تعویذ بھی اپنا کام شروع کرے گی. ارے کرے گی کہ نہیں کرے گی. لیکن میرے دوستوں ہم تو نماز نہیں پڑھتے پھر ہمارے گھر میں برکت کہاں سے. ہمارے گھر میں ٹی وی پھر برکت. اور میرے دوستوں ٹی وی لانے کے لیے قرضے مل جاتے ہیں ملتے کہ نہیں ملتے.
آج ہمارے یہاں دیکھو ٹی وی بڑے بڑے اسکرین والے ٹی وی آ رہے ہیں, وہ چینل پر چینل آ رہے ہیں اور کیبل پر کیبل آ رہے ہیں, اور اس کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن دین کے اندر خرچ کرنے کے لیے پیسہ. ابھی میٹھی کھاڑی کی مسجد کا کام چل رہا, کہو بھائی مسجد کا کام چل رہا, وہ سورت کے مالداروں کو بولو نا, وہ دے دیں گے. تو کیا کرے گا؟ کہا ہمارے گھر کے حالت برابر نہیں, اور یہ اتنا بڑا ٹی وی لایا تو وہاں پیسے کہاں سے آئے؟ خدا کے گھر میں پیسہ دینا تو تیرے پاس 500 روپیہ نہیں, اور وہ ٹی وی کے لیے 5000 روپیہ, اور کیبل کا بل بھرنا, اور میرے دوست سے بڑی بڑی اسکرین لانا, اس کے لیے پیسہ ہے, خدا کے گھر میں دینے کے لیے پیسہ. تو جب ہم نے خدا کا راستہ چھوڑا تو اللہ نے بھی کہہ دیا تیرے گھر سے برکت میں نے اٹھا لیا. تو بھائی ارادہ کرو, بھائی ایک ارادہ کرو. دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میٹھی کھاڑی والوں کے گھر میں برکت ہو جائے. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ لوگ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ میرا تو دل چاہتا ہے آپ کے گھر میں خوب برکت ہو جائے, خوب پیسہ آئے. ارے کون آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ارے زور سے کون چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ برکت چاہتے نا؟ بہت چپ چپ بیٹھے ہو نا, زیادہ نہیں چاہتے. ارے پورا دن تو اسی کے لیے پاپڑ بولتے, اسی پیسے کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے, اسی پیسے کے لیے تو حرام روٹی پیٹ میں اتارتا ہے, اسی پیسے کے لیے تو کسی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج میرے دوستوں یہ پیسہ اتنا محبت والا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے مسلمان کو قتل کرنا بھی آسان ہو گیا. کہا دے دے 25,000 دے دے, اس کو گرا دوں گا میں. کرتا کہ نہیں کرتا ایسا؟ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا دنیا میں؟ آج ہو رہا کہ نہیں؟ دنیا چھوڑو, صورت میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتنے ہمارے بھائی بے قصور جیل میں پڑے ہیں, کسی وجہ سے پڑے, اپنے بھائی کی برکت سے پڑے وہاں پر. اور کیا ملا اس کو؟ کیا ملا؟ پیسہ لیا اور ایمان بیچا. پیسہ لیا اور ایمان بیچا. میرے دوستو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیسہ تو سب کو محبت, بھائی پیسے سے تو سب کو محبت, لیکن اس کی کوشش کرو کہ وہ پیسہ لو جو اللہ کی طرف سے برکت والا ملے. اور اللہ کی طرف سے برکت والا پیسہ کون سا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں تو نمازی بن جا, مالدار بنانا تجھے میرا کام ہے, میں چاہے 2 روپئے دوں گا لیکن اس میں 2 لاکھ کی برکت بھی بتاؤں گا. اور اگر تم میرا نہیں بنے گا تو 1 کھوکھا 1 کروڑ دے دوں گا لیکن اس میں 1000 کی بھی برکت نہیں رکھوں گا. تو بھائی آج ارادہ کرو. بھائی میٹھی کھاڑی والے چاہتے نا مالدار بننا چاہتے نہیں چاہتے نا؟ ارے ہاتھوں پر کرو, کون بننا چاہتا ماشاء اللہ؟ ارے کرو نا. ہاں مالدار بننا کوئی گناہ ہے؟ ارے کوئی گناہ ہے مالدار بننا؟ آپ لوگ شرماتے کیوں ہو بھائی؟ مالدار بننا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر مالدار بننا گناہ ہوتا تو حضرت عثمان مالدار نہ ہوتے, حضرت عبد الرحمان ابن عوف مالدار نہ ہوتے, اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف کتنے مالدار تھے. اللہ اکبر میرے دوستوں, میں اور آپ تو سوچ بھی نہ سکے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کی دودھ کی تجارت تھی, دودھ پنیر مکھن کی تجارت تھی, اور ان کے اونٹ تھے جس کے اوپر مال ادھر سے ادھر جاتا تھا. حضرت عبد الرحمان ابن عوف اتنے مالدار تھے کہ مکے سے مدینے تک ان کے تجارت کے اونٹ کھڑے ہوتے. پہلا اونٹ مکے کے کنارے پر, آخری اونٹ مدینے کے کنارے پر کھڑا ہوتا. اور مکہ مدینے کے درمیان ابھی میں گیا, میں نے برابر دیکھا بورڈ پر مکہ مدینے کے درمیان 610 کلومیٹر ہے. تو 610 کلومیٹر تک جس کے تجارت کے اونٹ کھڑے ہو وہ کتنا مالدار ہوگا کہ جب حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا انتقال ہوا, 4 بیویاں تھی. کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں تھی. ایک ایک بیوی کو 82 لاکھ دینار ملے ہیں. 82 لاکھ دینار آج کے حساب میں 5 کروڑ ایک بیوی کو. کتنی؟ اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, عشرہ مبشرہ, ان میں عبد الرحمان کا بھی نام ہے. بھائی ان میں عبد الرحمان. تو اب بتاؤ میٹھی کھاڑی والے مالدار بننا چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ اس لیے میں نے دیکھا کہ بہت خوش ہو گئے تھوڑا کہ بھائی یہ کیسی بات ہو گئی. لیکن میرے دوستوں ایک بات سمجھنا, مالدار بننے میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی. اس کا ارادہ کرو تو اللہ بہت دے گا انشاءاللہ. ہاں کرو گے نا اس کا ارادہ؟ ایک آدمی سگریٹ پیتا, میں نے کہا یار تو سگریٹ میں پیسے بہت بگاڑتا. کہا مولانا فکر مت کرو, وہ سود کا پیسہ ہے. کون سا پیسہ ہے؟ غلط آیا تو میں اس کو لے گیا. یہ کیسی شیطانی کھوپڑی؟ ارے ہے کہ نہیں شیطانی کھوپڑی؟ کہے گا وہ انٹرسٹ کا بینک میں پیسہ ہے نا, اس کا میں ٹی وی لایا. ارے ٹی وی لایا, گناہ تو تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ میرے دوست اس کے لیے ارادہ کرو بھائی, سب لوگ ارادہ کرو بھائی. کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بس ایک بات بتا دوں, بات ختم انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز میرے دوستوں نماز پڑھو. اپنی بیوی بچوں کو کہو نماز پڑھو. جس گھر میں نماز ہوگی اللہ کا وعدہ ہے وہاں روزی کی کبھی کمی نہیں آئے گی. پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات بتا دوں میرے دوست, بہت بڑے اللہ کے ولی, ولیوں کو مانتے ہو نا آپ لوگ؟ ارے مانتے ہو نہیں مانتے؟ اور ماننا بھی نہیں مانے تو ایمان بھی کمزور ہے بھائی. اللہ کے ولیوں کو ماننا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے سید امام احمد شہید, نام آپ نے سنا ہوگا. کیا نام ہے؟ سید
امام احمد شہید رحمت اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں کتابیں ملتی ہے، 500 صفحے کی کتاب ملتی ہے ان کے حالات پر، 500 پیج کی کتاب ملتی ہے ان کے حالات پر. اس میں لکھا کہ کوئی بھائی آئے، کوئی ان کے مرید آئے، بھائی مرید سمجھتے ہو نا، مرید آئے اور آ کر کہا کہ حضرت گھر میں برکت نہیں ہے، حضرت گھر میں برکت نہیں، حضرت گھر میں برکت. کس کو کہا؟ نام کہو نا، کن کو کہا؟ سید امام احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو کہا حضرت گھر میں برکت ہے. جیسے ہم لوگوں کو بھی یہی پرابلم، برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں. سید امام احمد شہید رحمت اللہ علیہ زبردست اللہ کے ولی تھے، کیوں گردن جھکا دی؟ بھائی اللہ والا گردن جھکاوے نا، ہاں اللہ والا گردن جھکاوے اور ہم گردن جھکاوے، ہم گردن جھکاوے تو پاؤں دکھے اور اللہ والا گردن جھکاوے تو دل میں خدا دکھے. اور یہ فرق ہوتا ہے ہمارے میں. اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں پر اجمیر میں کیا فرماتے؟ دیکھو کیا فرماتے وہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تمہیں کیا معلوم گردن جھکاتا ہو تو سینے میں محمد کی تصویر نظر آتی ہے. تو میرے دوستو یہ اللہ والے تو سید امام احمد شہید کوئی آئے کہ حضرت گھر میں برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں، حضرت نے گردن جھکائی. کون حضرت؟ سید امام احمد شہید رحمت اللہ نے گردن اٹھائی اور کہا جلدی اٹھ بھائی اٹھ، تیرے گھر میں برکت چاہیے. کہا اسی لیے تو آیا برکت چاہیے. کہا جلدی جا تیرے گھر میں جا اور گھر کے جتنے کھڑکی دروازے سب پہ پردہ لگا دے. جا گھر کی کھڑکی دروازے سب پہ پردہ لگا دے، جلدی پردہ لگا دے. اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا، میں آیا تھا برکت کے لیے، یہ تو اور گھاٹے میں اتارا کہ پردہ خرید اور دیوار اور کیا کھڑکی پر اور دروازے پر. لیکن مرید سب سے گئے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ حضرت نے کہا چلو پردے لگا دو. ابھی کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں گزرے وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت کیا برکت ہوئی کہ پہلے آسمان کے تارے گنتا تھا، اب تو گنتے پیسے تھک جاتا، لیکن اوپر والا دینا ہی بند نہیں کرتا، وہ دیتا ہی رہتا. بہت برکت ہو گئی، بہت برکت. تو حضرت سے سید امام احمد شہید کیا فرمایا؟ جا اللہ اور برکت دے رہے، جا اللہ اور ایسے اللہ والوں کے دل میں جلن. کہا جا ہمارے پاس کوئی آوے تو وہ کہے کہ میرے پاس بہت برکت ہو گئی، میں دوسرا گھر لینے والا، وہاں تو کہے گا ہاں بہت اچھا، اور پیچھے جا کے کہے گا اللہ اس کو مت دلا میرے کو دلا دے. لیکن وہ اللہ والے تھے سید امام. ہم لوگوں کو تو بہت جلن. ہاں جلن میں رات کو نیند بھی نہیں آتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سوتا بھائی، رات کو سوتا نہیں. کیوں نہیں سوتا؟ ارے ڈاکٹر نے ایک ٹیبلٹ دیا کوئی فرق نہیں پڑا، 2 کھایا 3 کھایا. ارے میں کہتا تو 1,00,000 کھا لے تو سوئے گا نہیں. جب تک جلن مسلمان کی نکلے گی نہیں وہاں تک رات کو نیند آئے گی. بہت جلن میرے دوستوں. کوئی مسلمان ترقی کرتا سب سے پہلے کہاں سے پیسہ لایا ہوگا؟ تیرے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کیا ہے تیرے باپ کے پاس آیا؟ پھر آپ کو فکر کرتا ہے وہ قیامت میں اس کا جواب دے گا، وہ قیامت میں اس کا جواب. تو کیوں فکر کرتا؟ تو یہ فکر کر کہ تو آج تک فجر نہیں پڑا، اس کا کل قیامت میں کیا جواب دے گا؟ تیرے گھر میں ٹی وی ہے، اس کا کیا قیامت میں جواب دے گا؟ تیری پیجامہ ٹکلوں کے نیچے، اس کا کیا قیامت میں جواب دے گا؟ تیرے گھر میں شادی ہوتی غیروں کا طریقہ زندہ ہوتا، اس کا کیا قیامت میں جواب دے گا؟ تیرے گھر میں موت میت ہوتی اور غیروں کا طریقہ گھر میں آتا. ارے تو اپنے جواب سوچ کہ مجھے کتنا جواب دینا ہے، کسی اور کے پیچھے کیوں پڑا ہے ہاتھ دھو کے؟ بھائی ہوتا تو نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ ایسا چل رہا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا، کسی جلدی سے بات ختم کرو. سید امام احمد کیا کہا تھا؟ کھڑکی پر دروازے پر پردے لگا دے. تو وہ بیچارہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت بہت برکت ہو گئی، بہت پیسہ آ گیا. تو سید امام احمد شہید اللہ کے ولی سے کہا جا بارک اللہ فیک وفی بیتک، اللہ تیرے میں بھی برکت دے، تیرے گھر میں بھی برکت دے، جا اور برکت لے. وہ مرید جو تھے نا کھڑے ہو گئے. کہا حضرت جاؤں گا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کھڑکی پر پردے کیوں لٹکوائے؟ یہ بتاؤ. اس لیے کہ میں تو آیا تھا کہ گھر میں برکت نہیں، اور چلو برکت ہو بھی گئی، 6 مہینے میں تو بہت برکت ہو گئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کی جو لاجک ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کھڑکی پہ اور دروازے پر پردے کیوں؟ بس کھڑکی اور دروازے پر پردے. بھائی بات سمجھنا، سوال سمجھنا. بہت اچھا سوال کیا وہ مرید نے کہ حضرت یہ بتاؤ برکت تو ہو گئی لیکن کھڑکی اور دروازے پر پردے کیوں؟ تو وہ حضرت سید امام احمد شہید نے فرمایا کہ میں نے گردن جھکائی، اللہ کے سامنے توجہ کی تو معلوم ہوا کہ ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے روز گزرتا ہے. مجھے خبر ملی ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، کبھی دروازے سے اندر دیکھتا ہے، کبھی کھڑکی سے اندر دیکھتا، اندر آتا نہیں ہے، گھر کے پاس سے گزرتا ہے لیکن کبھی کھڑکی سے اندر دیکھتا، کبھی دروازے سے اندر دیکھتا. اللہ نے فیصلہ کیا بے نمازی کی نظر جس گھر میں پڑتی ہے ہم وہاں سے بھی برکت اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے تیرے گھر سے برکت. تو میرے دوستوں میں میٹھی کھاری والوں سے ایک بات پوچھوں، وہ آدمی باہر سے گزرتا تھا، بے نمازی کی نظر پڑی، اللہ نے برکت اٹھا لی، اور ہم سب گھر میں بے نمازی بیٹھے.
میں بھی بے نمازی، میری بیوی بھی نماز نہیں پڑھتی، میرے بچے بھی نہیں پڑھتے، جوان بھی نہیں پڑھتا، چھوٹا بھی نہیں پڑھتا، تو بتاؤ وہ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر بے نمازی گزرتے گزرتے دکان پر دیکھ لیتا، اللہ برکتیں اٹھا لیتا، تو جس گھر میں سب کے سب بے نمازی رہتے ہوں گے، صرف جمعہ پڑھتے ہوں گے، آج جمعہ پڑھا ایسا سمجھے گا خدا کو ٹیکس دے دیا، اب آئندہ جمعہ خدا تیری ملاقات کروں گا۔ خدا کی ملاقات ہفتے میں 1 مرتبہ، اور خدا کی روٹی دن میں 4 مرتبہ۔ صبح ناشتہ چاہیے، دوپہر کو کھانا چاہیے، شام کو چائے چاہیے، رات کو کھانا چاہیے، سوتے سوتے دودھ چاہیے، اللہ کی روٹی 24 گھنٹے چاہیے، اور خود ٹیکس بھرنے والی باتیں کرتا ہے۔ پھر میرے دوستوں، پھر اللہ تعالیٰ کو جب غیرت آئے گی نا، اللہ کہیں گے تو ہفتے میں مجھے بلاتا، میں تجھے بلاؤں گا عید میں، پھر کیا کرے گا؟ اور یہ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے ایسا مت بن، اللہ کہتا ہے مجھے مت بھول جا، ورنہ میں بھولوں گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو میں سب لوگ ارادہ کرتے ہوں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی نیت کرو، اللہ میں نماز پڑھو، تو برکت دے، برکت بھی کون دے گا؟ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ تو اسی سے پیسہ بھی مانگو، اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تو برکت دے دے۔ بھائی کریں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی آپ لوگ ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر لو۔ بھائی میں بات ختم کر رہا ہوں، ہاتھ اوپر کر لو ماشاءاللہ۔ بھائی سب ہاتھ اوپر رکھنا، بالکل ہاتھ اوپر رکھنا، اور میرے ساتھ میں ایک بات کہہ دو، کہو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ آج کی یہ جمعہ سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ قضا، زور سے قضا، وعدہ پکا نا بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی میرے دوستو، ہم لوگ نماز پڑھنے کا وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ کہتا میں جنت دوں گا۔ اللہ کیا کہتا میں؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ کہتا بھائی تم نماز کے پابند ہو جاؤ، میں جنت دوں گا، اور جنت مل گئی، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ تو بھائی سب پڑھیں گے، نماز کا ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ۔ گھر میں بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں گے، نماز کا ماحول بناؤ گے نا، نماز کا ماحول، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ میرے دوستوں، بچہ نماز نہ پڑھے تو ناراض ہو جاؤ، ہم لوگ ناراض نہیں ہوتے، ہوں گے نا ناراض؟ ارے بچہ نماز نہ پڑھے تو تھوڑی دیر کے لیے باپ تھوڑا منہ چڑھا دے، ناراض ہو جاوے، تاکہ بچے کو احساس ہوئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں ایسا کرو میرے دوستوں، جتنی دیر ناراض رہو گے خدا رحمت دیتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کہے گا میرے واسطے ناراض ہو گیا تو میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو بھائی کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میری بھی سنت باقی ہے، بہت سے بھائیوں کی سنت باقی ہوگی، سنت پڑھ لے تو اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ نماز شروع کر سکے انشاءاللہ۔